معزز اساتذہ کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو، بالخصوص اساتذہ کرام و معزز اراکین سنی مسلم حسینی کمیٹی کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکبادیاں پیش کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ تم غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، تفسیر آیت میں بیان کیا گیا ہے، جن لوگوں نے ایمان کا یوں اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، انہیں تسلی اور بشارتیں دیتے اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ استقامت پر ہم آخر میں کلام کریں گے۔ تفہیم کے لیے آیت کی بقیہ حصے کی تشریح پیش کرتی ہوں۔ آیت میں اصحاب استقامت پر فرشتوں کے اترنے کا تذکرہ ہے۔ فرشتوں کا یہ اترنا دنیا میں بھی ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی۔ دنیا میں فرشتے اتر کر مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان، تسلی، ثابت قدمی القاء کرتے ہیں، انہیں ہمت دلاتے، حوصلہ بڑھاتے، دشمنوں کے مقابلے میں جوش دلاتے ہیں، انہیں باطل کی قوت و طاقت سے نہ ڈرنے اور رائے حق پر دیے جانے والی قربانیوں پر رنج و غم نہ کرنے کی تلقین دیتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں آخرت کی رغبت، جنت کی محبت، رضا الہی کی عظمت، قرب الہی کا شوق بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں فرشتوں کے اترنے کا بیان قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وہیں بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھوں، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا تو تم کافروں کے گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربے لگاؤ۔ حضرات محترم، دنیا میں فرشتوں کا اترنا تو واضح ہے، لیکن ہر کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ جس پر اللہ تعالیٰ خاص کر فرمائے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں تو انسان انہیں دیکھتا ہے، ان کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ جو دنیا اور دنیا والے تم چھوڑ کر جا رہے ہو اس پر غم نہ کرو اور آنے والی منزلوں کا خوف نہ کرو، ہم دنیا و آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ فرشتے مزید کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہو جس کا دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے، یہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہیں۔ یوں جنت کی بشارتیں اور فرشتوں کا تسلی آمیز خطاب سنتے ہوئے صاحب استقامت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ استقامت کا معنی ایمان، اعمال صالحہ،
گناہوں سے اجتناب پر ڈٹے رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ استقامت یہ ہے نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ترک نہ ہو، تلاوت، ذکر، درود، تسبیحات و اذکار، صدقات و خیرات، دوسرے کی خیر خواہی وغیرہ پر ہمیشگی ہو، تمام گناہوں سے بچتے رہنا بھی لازم رہے، اور یہ سب استقامت میں داخل ہیں۔ لیکن حضرات محترم، ہر استقامت کا حکم جدا ہے۔ جیسے صحیح عقائد پر جمع رہنا سب سے بڑا فرض ہے، فرائض پر ہمیشگی بھی فرض ہے، تمام گناہوں سے بچتے رہنا بھی لازم ہے، اور مستحبات کی پابندی بھی اعلیٰ درجے کا مستحب ہے۔ یہ سب استقامت کی قسمیں ہیں۔ حضرات محترم، ایمان پر استقامت جیسے حضرت بلال و ابو ذر غفاری، سمیہ، عمار بن یاسر اور دیگر کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جنہیں ایمان لانے کے بعد شدید آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہے، اور آج ایمان پر استقامت کا نام آتے ہی ان مبارک ہستیوں کا تصور ذہن میں آ گیا۔ حضرات محترم، ایمان پر استقامت کے عظمت متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ 3 چیزیں جس شخص میں ہو وہ ایمان کا مٹھاس پائے گا، جسے اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر میں جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں جھونک دیا جانا ناپسند کرتا ہے، جو کسی آدمی سے خاص اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو۔ حضرات محترم، فرائض پر استقامت یعنی کبھی ترک نہ ہو۔ جیسے نماز کے متعلق قرآن نے فرمایا والذین هم عن صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا الذین هم عن صلاتهم دائمون، اور جو اپنی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ فرائض مستحبات پر استقامت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت، ذکر، درود، حسن اخلاق، عفو و کرام، تہجد وغیرہ، یہ استقامت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جنہیں ایمان لانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ایک اچھا شخص ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ تہجد بھی ادا کرتا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اے عبداللہ، تم فلاں کی طرح نہ ہونا جو رات میں قیام کرتا تھا پھر اس نے رات میں قیام کرنا چھوڑ دیا۔ مستحبات پر استقامت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات محترم، استقامت کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن اپنی ذات پر بھی غور کرنا چاہے کہ ہمیں نیکی کرنا اور گناہوں سے بچتے رہنے پر استقامت حاصل ہے۔ وقتی جذبات میں آ کر نوافل، تلاوت، ذکر، درود اور دست و مطالعہ سب شروع کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں ہی کے بعد جذبات ٹھنڈے اور اعمال غائب ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی نہیں، ماہ رمضان میں نیک اجتماع یا مرید ہوتے وقت گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور چند دنوں جوش و خروش کے ساتھ گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ نیک ارادوں پر ذہن بنانے اور ثابت قدمی دکھانے میں سب سے مفید و اہم چیز قوت ارادی، ہمت نہ ہارنا ہے۔ اسی بنیادی کو ذہن میں بٹھا لیجئے، انشاءاللہ آپ کو استقامت نصیب ہو جائے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔